نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 36، نماز کا ترجمہ ہم یاد کر رہے تھے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کم از کم 3 چھوٹی آیتیں اور 1 بڑی آیت کا پڑھنا ضروری ہے، اور چونکہ آخری جو 10 صورتیں ہیں قرآن حکیم کی، اس میں سے کوئی نہ کوئی صورت ہم پڑھتے ہی ہیں، اور اکثر لوگ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اس لیے سورہ اخلاص کا ترجمہ یاد کروایا جا رہا ہے۔ سورہ اخلاص کی پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی، قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ احد ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ نماز کی سنتیں، سجدے کی سنتوں کو ہم یاد کر رہے تھے۔ سجدہ میں پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا، کوہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا، یہ دونوں سنتیں مردوں کے لیے ہیں، خواتین کے لیے جیسا کہ عرض کیا گیا خواتین سمٹ کر سجدہ کریں گی، یعنی کہ اپنے بازوؤں کو بھی سمیٹیں گی اور کوہنیوں کو بھی زمین پر رکھ سکتی ہیں۔ کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا، کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا سجدے کے اندر، یہ سنت ہے۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے، یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ان کو تکلیف پہنچانا، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، بغیر کسی وجہ کے، کسی شرعی دلیل کے کسی انسان کو قتل کرنا، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جو دنیا میں گناہوں کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے سے بارش میں کمی ہو جاتی ہے، ناحق فیصلہ کرنے اور وعدہ توڑنے سے دشمن کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے سے قحط اور تنگی اور حکام کے ظلم میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اطاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں، صراط مستقیم کی صورت مثالی آخرت میں مثل پل صراط کے ہے، پس جس شخص نے دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت کی، یعنی شریعت اور سنت کا پابند رہا، وہ اس پل صراط پر بھی صحیح سالم گزر جائے گا۔ بعض نیک اعمال مثلا صبر پر جنت کا وعدہ ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ جب اپنے مومن بندے کے کسی پیارے کی جان لے لوں اور وہ ثواب سمجھ کر صبر کرے، اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ ہر عمل کی آخرت میں ایک صورت مثالی ہے، یعنی ایک شکل ہے، ایک اس کی ظاہری شکل ہے جو قیامت میں آخرت میں میدان حشر میں نظر آئے گی۔ جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت کے درخت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں، لہذا جو شخص چاہے کہ جنت کے بہت سے درخت حصے میں آئیں، وہ اس بات کا ان کلمات کو خوب پڑھا کرے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو پورے کے پورے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔